بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو لیکچر نمبر 8. آج ہم کمپلیٹ کرنے لگے ہیں دا پیس آف اسٹرنگ لیسن یا شارٹ اسٹوری جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی. سو یو ہیو ٹو اوپن یور بکس آن پیج نمبر 33. اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ ہیوبرٹ جو ہے وہ ایک سمپل کنٹری مین ہے. ہی از ویری انوسینٹ اینڈ آنیسٹ پرسن, اور اس پہ ایک بلیم, ایک ایکوزیشن لگایا گیا, ایلیگیشن لگایا گیا کہ یو ہیو اسٹولن دا پاکٹ بک آف مسٹر جیمس. اور یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے پاکٹ بک نہیں بلکہ میں نے ایک پیس آف اسٹرنگ اٹھایا تھا زمین سے, اور ان لوگوں نے سمجھا کہ اس نے پاکٹ بک اٹھایا ہے اور کافی دیر تک وہاں پہ کھڑا رہا تاکہ دیکھنے کے لیے کہ پاکٹ بک سے کچھ گرا ہے تو وہ بھی اٹھا لوں. سو دیٹ واز دا ایلیگیشن اور بلیم جو کہ اس پہ لگایا گیا تھا. اب یہ ہوا کہ ڈسکشن چلتی رہی, آرگیومنٹ ہوتی رہی مسٹر ہیوبرٹ کے خلاف. مسٹر منانا, مسٹر جیمز اور ایک اور صاحب تھے میئر جو کہ ہیڈ تھے, وہ آرگیو کرتے رہے. منانا بار بار کہتا تھا کہ نہیں تم نے ہی پک اپ کیا ہے, تم نے ہی اٹھایا ہے پاکٹ بک. فائنلی میئر نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں پبلک پروزیکیوٹر یا سرکاری وکیل سے رابطہ کر کے تمہارے بارے میں اور آرڈرز لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے. سو لیٹس سی آگے کیا ہوا. ایز ہی لیفٹ دا میئرز آفس, جیسے ہی وہ میئر کے دفتر سے نکلا, پیپل سراؤنڈیڈ, لوگ جمع ہو گئے اس کے گرد, اینڈ کوشچن ہم وتھ سیریس کیوروسٹی, اور اس سے سنجیدہ تجسس سے سوال کرنے لگے. کیوروسٹی مطلب انٹرسٹ, اور ہم نے پیچھے بٹن میں ایک ورڈ پڑھا تھا انٹریگنگ. تو اس نے بڑا ہی لوگوں نے بڑا تجسس ہوا نے کہ کیا ہوا ہے, سوال پوچھنے لگے. Nobody believed the story of the string. کسی نے اس کی رسی کی کہانی پہ یقین ہی نہیں کیا. Instead, people laughed at him. اس کی بجائے لوگ اس پہ ہنستے تھے. Mr. Hubert went along stopping his friends. Mr. Hubert اپنے دوستوں کو روکتے ہوئے giving them his statement, اپنا بیان دیتا, and presentation اور تلاشی دیتا. Turning his pocket inside out, اپنی جیب کو الٹا کر کے to prove that he had nothing, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. All they said was, انہوں نے جو بھی کہا, انہوں نے یہی کہا یا انہوں نے بس یہ کہا, You old rascal, get out of here. تم بوڑھے بدماش یہاں سے دفع ہو جاؤ. راسکل مطلب ویگابونڈ, ایک بندہ جو کہ برا شخص ہوتا ہے اس کو راسکل کہتے ہیں. تو مسٹر ہیوبرٹ بار بار ان کو صفائی دیتا تھا کہ میں انوسینٹ ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. مسٹر ہیوبرٹ اپنے دوستوں کو روکتا, اپنی بیان دیتے ہوئے روکتا اور اپنی تلاشی دیتا, جیب کو الٹا کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے بس اتنا کہا کہ تم بوڑھے بدماش یہاں سے دفع ہو جاؤ. مسٹر ہیوبرٹ went to the village. مسٹر ہیوبرٹ گاؤں چلا گیا. telling every man he knew about his adventure. ہر انسان کو, ہر شخص کو بتاتے ہوئے کہ جو بھی اس کے ساتھ گزرا تھا. ایڈونچر ہوتا ہے اسٹوری یا ایونٹ, اس واقعے کے بارے میں یا اپنے حادثے کے بارے میں. but he only met with incredulity. لیکن اس کا سامنا صرف بے یقینی سے ہوا. جیسے پیچھے ورڈ آتا ہے نا کریڈنس تھا, بلیف اور ٹرسٹ. اب یہ کریڈیولٹی اس ورڈ سے ہے, کریڈنس سے, اس کا مطلب بھی وہی ہے بلیف, لیکن ان لگا ہوا ہے پریفکس, تو اس کا مطلب ہے یہ اپوزٹ ہے. یعنی وہ تھا ٹرسٹ وردی جس پہ بلیو ہو, بلیویبل ہو. یہ ہے انبلیویبل یا ڈس بلیف یا مس ٹرسٹ, یعنی بے یقینی. تو اس کا سامنا صرف بے یقینی یا بے اعتباری سے ہوا, یا اس کو بے اعتباری کا سامنا کرنا پڑا. It all made him ill. اس سب نے اسے بیمار کر دیا. The next day in the afternoon, اگلے دن دوپہر کے وقت, a man named George, ایک جارج نامی شخص, returned the pocket book, ایک جارج نامی شخص نے بٹوا لوٹا دیا یا واپس کر دیا. And its contents, اور اس کے سامان, contents ہوتے ہیں stuff, وہ جو 7 چیزیں تھیں, وہ جو اندر stuff تھا سارا, بزنس پیپرز اور 20 شلنگز, اور وہ 20 تو نہیں 500 شلنگز تھے. تو مسٹر جیمز کو دا اونر آف دا پاکٹ بک, جو کہ بٹوے کے مالک تھے. مسٹر ہیوبرٹ ہر شخص کو اپنی کہانی کے بارے میں جتنا وہ جانتے تھے بتاتے ہوئے گاؤں چلے گئے, لیکن ان کا سامنا صرف بے اعتباری سے ہوا. اس سب نے انہیں بیمار کر دیا. اگلے دن دوپہر کو ایک جارج نامی شخص نے بٹوا اور اس کا سامان واپس کر دیا.
مسٹر جیمس کو جو کہ اس بٹوے کے مالک تھے. جارج کلیم ٹو ہیو فاؤنڈ دا پاکٹ بک آن دا روڈ ٹو دا ولیج مارکیٹ. جارج نے کلیم کیا یا جارج نے دعویٰ کیا یا جارج کا کہنا تھا کہ اسے یہ بٹوا گاؤں کی طرف، گاؤں کی منڈی کی طرف یا بازار کی طرف جاتی سڑک پر ملا. بٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ، لیکن وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. ہی ہیڈ گیون اٹ ٹو ہز امپلائر، اس نے اسے اپنے مالک کو دے دیا. امپلائی جو ہوتا ہے EMPLOY امپلائی ہوتا ہے نوکر یا ملازم، اور امپلائر ہوتا ہے جو ماسٹر، جو اونر ہوتا ہے فیکٹری کا یا کمپنی کا یا کسی جگہ کا، اس کو امپلائر کہتے ہیں. لیکن پڑھنا نہ جانتے ہوئے یا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے اسے اپنے مالک کو دے دیا. دا نیوز اسپریڈ لائک فائر ان دا نیبرہڈ. یہ خبر آگ کی طرح محلے میں پھیل گئی. نیبرہڈ پڑو، آس پاس، پڑوس کو بھی کہتے ہیں، اور اسے محلہ یا علاقہ کہہ لیں. مسٹر ہیوبرٹ واز آلسو انفارم. مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اطلاع دی گئی یا خبر دی گئی. ہی واز ان ٹرمف، اس کی فتح ہو گئی تھی. ٹرمف ہوتی ہے وکٹری. وین اس نے فتح حاصل کر لی، مطلب وہ بے گناہ پروو ہو گیا نا. واٹ گریوڈ می ایز مچ واز ناٹ دا تھنگ اٹ سیلف. جس چیز نے مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی وہ یہ نہیں تھی. گریوڈ ہوتا ہے جو جس سے پین یا پینفل ہوتا ہے، جو تکلیف دہ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے انسان. ایز دا لائن، جتنا کہ جھوٹ سے. دیر از نتھنگ سو شیمفل ایز ٹو بی کال اے لائر. ایک جھوٹا کہلانے سے زیادہ شرمناک یا شرمندگی کا باعث اور کچھ نہیں. یعنی ہیوبرٹ کے نزدیک اس کا یہ نہیں تھا کہ اسے چور کہا گیا ہے، اس بات پہ زیادہ دکھ نہیں تھا. دکھ اس بات پہ تھا کہ اسے جھوٹا کہا گیا ہے. کیونکہ ایک غریب ایماندار شخص کے پاس ایک آنیسٹی ہوتی ہے جو اس کو، اور ایک ٹروتھفلنیس ہی ہوتی ہے جو اس کو ساری دنیا میں پرومیننٹ کرتی ہے، عزت دیتی ہے. اس کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے. جب آپ اس کو اس طرح سے سب کے سامنے الزام لگا رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اس کے پاس کیا بچے گا. جس چیز نے مجھے اتنی تکلیف دی وہ یہ نہیں تھی جتنا کہ جھوٹا کہلانا. کچھ بھی جھوٹا کہلانے سے زیادہ شرمناک نہیں. وٹ ایور ریزنز ہی گیو، اس نے جو بھی وجوہات یا جو بھی دلائل یا جو بھی ریزنز دیں، پیپل ور ناٹ ولنگ ٹو بلیو ہم. لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. دوز آر لائنگ ایکسکیوزز، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. دے سیڈ بیہائنڈ ہز بیک، وہ اس کی پیٹھ پیچھے کہتے تھے. ہیوبرٹ فیلٹ دس شیم اینڈ ڈسگریس ٹو ہز سیلف اسٹیم اینڈ کریکٹر. ہیوبرٹ کو یہ شرمندگی اور بے عزتی یا ذلت محسوس ہوئی اپنی عزت نفس اور کردار کی. سیلف اسٹیم ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ، اور ڈسگریس ہو گیا انسلٹ. شیم بھی انڈگنیشن کو، انسلٹ کو ڈیگریڈیشن سے ہے. ہیوبرٹ کو یہ بات اپنی ہیومیلیشن لگی، اپنی انسلٹ لگی. ہیوبرٹ کو یہ بات اپنے عزت نفس اور کردار کی شرمندگی اور بے عزتی لگی. He consumed his heart over this. اس نے اپنے دل کو اس بات پر ڈسٹرائے کر دیا. کنزیوم ہوتا ہے بالکل ہی تباہ کر دینا، یوز کرنا. جیسے کسی چیز کو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس کو بھی کنزیوم کہتے ہیں. وقت خرچ کرنا اسے بھی کنزیوم کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کنزیوم اس سینس میں آ رہا ہے کہ یہ بات اس نے اپنے دل سے لگا لی، یا وہ دل ہی دل میں کڑتا رہا یا دل جلاتا رہا. وہ اس بات پہ اپنا دل جلاتا رہا. And wasted away before the very eyes of the people، اور وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. wasted away وہی ڈسٹرائے ہو جانا، آہستہ آہستہ ختم ہو جانا. اور very eyes یہاں پہ بہت آنکھیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھوں کے سامنے ہی، جیسے ہے چھوٹی ہی ہم بولتے ہیں. People started to tell the story of the string to amuse themselves. لوگوں نے رسی کی کہانی خود کو لطف اندوز ہونے کے لیے یا مزے لینے کے لیے سنانا شروع کر دی. Amuse، enjoy کرنا. And told it in a manner of soldier، اور وہ اسے سپاہی کے انداز میں سناتے. Who had been on a campaign، جو محاذ پہ گیا ہو، بیٹل فیلڈ میں گیا ہو. And told about his battles، اور اپنی جنگوں کے بارے میں بتاتا ہو. Hubert's mind touched to the depth، ہیوبرٹ کی دماغ پر گہرا اثر ہوا. Began to weaken day by day، وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا. یعنی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، بعد میں بھی مذاق اڑاتے تھے اس کے
بے گناہ پروو ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کو لگتا تھا جیسے کوئی ہیرو ہے، جیسے کوئی فوجی ہے جو ایسے ایسے جنگ پہ گیا اور اس پہ الزام لگایا گیا اور بچ گیا. تو یہ بات بھی ہیوبرٹ کے لیے بڑی شیم فل تھی، اور وہ برداشت نہیں کر پایا اس بات کو، اور دماغ پہ اور دل پہ لے لیا اس نے اس بات کو. ٹوارڈز دی اینڈ آف دا منتھ ہی ٹک ٹو ہز بیڈ. مہینے کے آخر تک وہ بستر سے جا لگا. He died in the first week of the following month. وہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں مر گیا. In the delirium of his death struggle. ڈیلیریم ہوتا ہے بہت انزائٹی، یہ کنفیوژن، یہ ایک مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی جب انسان بہت بے چین ہوتا ہے، اور وہ مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ خوشی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ غم سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف کہہ لیں. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے ہذیان، اگر میں یہاں پہ ٹائپ کر سکی تو ہذیان جیسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی نا، اس کو لکھ کے کرتے ہیں چیک، ہے اور زے، پھر ہم لکھیں گے یہ الف یا اور یہ نون. ہذیان ایک چیز ہوتی ہے جس میں ایک بے چینی سی، ایک تکلیف ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا انسان مینٹل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. ہم اسے ہذیان یا بے چینی کہہ لیں. موت کی جدوجہد یا زندگی موت کی کشمکش میں یا موت کی ہذیان میں، ہی کیپٹ کلیمنگ، وہ دعویٰ کرتا رہا ہز انسینس، اپنی بے گناہی کا. ریٹریٹنگ، دہراتے ہوئے، ریٹریٹ کرنا، ریپیٹ کرنا، یہ دہراتے ہوئے وہ اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا اپنی موت کی ہذیان میں یا موت کی ہذیانی کیفیت میں. A piece of string, a piece of string. اب یہاں پہ آپ پنکچویشن دیکھنا کہ کوما آ رہا ہے، ایکسکلیمیشن مارک آ رہا ہے، اسٹریس بھی ہے یہاں پہ، اور اگر ہم ایکسپریشن کی بات کریں تو دکھ بھی ہے. By my word of honor, I did not lie. مجھے میری عزت کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا. And he died، اور وہ مر گیا. It is said، یہ کہا جاتا ہے that a great flood، کہ ایک بہت بڑا سیلاب، in its great wrath ہوتا ہے اینگر، اور rage، 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 یعنی بہت ہی غضب کا سیلاب، بہت بڑا سیلاب. carried away the people and all their belongings، کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا سیلاب، اپنے بہت غضبناک سیلاب آیا، اور لوگوں کو اور ان کے مال و اسباب کو، belongings یعنی ان کا اسٹف اور ان کی جو ساری چیزیں تھیں، ان کی جو پوزیشن تھی، وہ جو چیزیں تھیں، اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. The grave of Hubert، ہیوبرٹ کی قبر withstood the havoc of the flood، سیلاب کی تباہی کے سامنے ثابت رہی. withstood کرنا کہ ویسے ہی ویسے سسٹین کر گئی، ویسے کی ویسے ہی وہ امیون رہی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اور ہیوک ہوتا ہے ڈسٹرکشن، یہ تباہی. ہیوبرٹ کی قبر سیلاب کی تباہی کے سامنے قائم رہی یا ثابت رہی. اور فائنل لائنز ہے ہمارے پاس. اٹ واز انگریوڈ آن his tombstone، اس کے قبر کے کتبے پر لکھا گیا. انگریو کرنا ہوتا ہے پرنٹ کرنا، اور کسی پہ اس کے اوپر کارو کر کے اور پینٹنگ کر کے ایسے کتبے پہ لکھا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کارو کیا ہوا تھا یا ریٹن تھا. اس کے مزار پہ یا اس کی قبر کے کتبے پہ لکھا گیا years after his death، اس کی موت کے سالوں بعد. Here lies a man، یہاں ایک آدمی لیٹا ہے. who told nothing but truth، جس نے سچ کے سوا کچھ نہ کہا. Here lies the man who would not prove his innocence، یہاں وہ آدمی لیٹا ہے جو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا. but the flood proved it، لیکن سیلاب نے ثابت کر دی. یعنی فائنلی ایک انسینٹ انسان پہ الزام لگایا گیا، اور نیچر یا خدا کو غصہ آیا، اور خدا نے ان سارے لوگوں کو تباہ کر دیا جو ایک بے گناہ کی موت کا بھی سبب بنے تھے. اس کے ٹارچر، اس کا مینٹل ٹارچر، اس کا فزیکل ٹارچر کے بھی ریزن تھے. سو ایک وہ تھا ان کے لیے ایک عبرت بن گئی کہ سیلاب جو تھا نا اس نے بدلہ لے لیا، اور سیلاب نے پروف کر دیا کہ وہ انسینٹ تھا. سو دا میسج آف دا اسٹوری، دا تھیم آف دا اسٹوری، جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں، ایڈیشنل چیزیں ہیں، وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے. اور آپ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گی. آپ نے لاسٹ لیسن کی اسائنمنٹ جو میں نے لاسٹ ٹائم دی تھی، اور یہ اس لیسن کی اسائنمنٹ، دونوں ہی
کرنی ہے، کیونکہ جیسے ہی نیکسٹ ڈے آپ کی فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو میں نے یہ چیک کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو برنگ یور نیٹ نوٹ بکس اور رجسٹرز. اوکے.